بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن المجید جماعت نحو کے لیے ایک اور ویڈیو پر حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کے MCQs حل کریں گے، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سورۃ العنکبوت کا۔ عنکبوت کا معنی ہے چیونٹی، شہد کی مکھی، مکڑی یا مچھر، تو اس کا درست جواب عنکبوت کا معنی مکڑی ہے۔ دوسرا سوال سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جد و جہد کی، یا صبر کرنے کی، یا ان تینوں کاموں کی، تو اس کا درست جواب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کن کو؟ یہودیوں کو، بے عمل عالموں کو، یا مشرکین کو، یا غیبت کرنے والوں کو، تو اس کا درست جواب یہ ہے مشرکین کو مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا سوال، اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی کس نبی نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا پھر حضرت ہود علیہ السلام نے، تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ رازق ہے کن کا؟ انسانوں کا، یا جانوروں کا، یا پرندوں کا، یا تمام مخلوقات کا، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا۔ سورۃ الروم کا پہلا سوال، سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے ایرانیوں کے، عربوں کے، رومیوں کے، یا یہودیوں کے، تو اس کا درست جواب رومیوں کے۔ دوسرا سوال، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جنگ موتا میں، غزوہ خندق میں، یا فتح مکہ کی صورت میں، یا غزوہ بدر میں، تو اس کا درست جواب غزوہ بدر میں جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے حفاظت کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یا جمع کرنے سے، یا اولاد پر خرچ کرنے سے، تو اس کا درست جواب یہ ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے الحمد سے، یا حروف مقطعات سے، یا تسبیح سے، یا لفظ قل سے، تو اس کا درست جواب یہ ہے حروف مقطعات سے سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے تاریخی معلومات کے لیے، نافرمانی سے بچانے کے لیے، یا آثار قدیمہ کی پہچان کے لیے، یا تینوں کے لیے، تو اس کا درست جواب یہ ہے نافرمانی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اپنا اور اس چینل بصیرت الاسلام کا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔